اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ملک عارف آفیشیل، اور اسرائیلی جنگ پہ بات کریں گے جو انہوں نے فلسطین پر ظلم اور بربریت کی انتہا کی ہوئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اسرائیل نے چاروں طرف سے فلسطین کو اس وقت جو ہے وہ گراؤ میں لے لیا ہے، اور وہ اس منصوبے میں ہے کہ فلسطین کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے اور فلسطین پر قبضہ کر لیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمان ممالک اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اگر وہ فلسطین کے ساتھ ہیں، فلسطین کی حمایت کرتے ہیں، تو وہ کر کیا کر رہے ہیں؟ احتجاج تو کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے۔ پریکٹیکلی ہم کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے؟ پاکستانی حکومت کہاں پہ کھڑی ہے؟ قوم کیا سوچ رہی ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ سوشل میڈیا پر جب بچوں کی لاشیں دیکھی جاتی ہیں تو دل دہلا جاتا ہے، صرف مسلمان کا نہیں، پاکستان میں جو ہماری اقلیت ہے وہ بھی دیکھ کر اس پر مذمت کر رہی ہے۔ پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس پر مذمت کر رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر خالد محمود شاکر، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں اور ساتھ میں بہت بڑے سوشل ورکر بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک سماجی کارکن کے طور پر ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے یہاں کے قصور کے رہائشی ہیں شیخ محمد ناصر صاحب۔ آپ سب دونوں کا بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے میں بات کروں گا ڈاکٹر خالد محمود شاکر صاحب سے کہ بتائیں جی، ہماری جو موجودہ نگران حکومت ہے اس پہ فلسطین کے لیے انہوں نے بیان تو جاری کیا، ان کی امداد کے لیے بیان جاری کیا، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ اور ہم اسرائیل کے خلاف کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ جی ملک صاحب بہت شکریہ۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ اسرائیل نے جنگ چھڑی ہے، جنگ نہیں ہے، یہ جارحیت ہے اور بربریت ہے۔ یہ ایک ظلم کا سماں ہے جو بیچارے نہتے فلسطینیوں پر برسایا جا رہا ہے۔ ہمیں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ اصل میں جو فلسطین اور اسرائیل کا جو تنازع ہے وہ ہے کیا۔ دیکھیں جی، ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا، بڑی جو ہے تشدد کیا، اور اس کی پوری دنیا نے مذمت بھی کی، بلکہ پوری دنیا یہودیوں کے حقوق کے لیے کھڑی بھی ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کر غزہ کی بستی میں آباد کرنا شروع کر دیا۔ تو غزہ کے جو بیچارے مسلمان جو وہاں کے اصل وارث ہیں، اصل مالک ہیں، ان کے ساتھ پہلا ظلم تو یہ ہوا کہ وہاں کے جو پوری دنیا کے یہودی تھے ان کو لا کے وہاں پہ بسایا گیا۔ پھر مسلمانوں کا قبلہ اول بھی وہاں پہ موجود ہے، بیت المقدس موجود ہے وہاں پہ۔ تو یہ جو پچھلے دنوں حماس نے وہاں پہ حملے کیے، ان حملوں کو آپ دہشت گردی یا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حملے ہوئے ہیں وہ ایک دن کا نتیجہ نہیں ہے، یہ سال ہر سال دہائیوں کی بات ہے۔ جب آپ ایک نسل پہ ان کی ایک نسل کو چل دیں گے، دوسری نسل کو چل دیں گے، تیسری نسل کو چل دیں گے۔ اب عالمی میڈیا اور مبصرین اور جو ریسرچ کرنے والے ادارے ہیں یا انسانی حقوق کی جو تنظیمیں، یہ سبھی بتاتی ہیں کہ فلسطین وہ واحد ملک ہے جہاں پہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں بیوائی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ واحد ملک ہے جہاں پہ ہر گھر میں 2-3 بچے زخمی ہیں، معذور ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں ہے تو کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا ہونٹ نہیں ہے تو کسی کا کان نہیں۔ یہ پوری دنیا کے سامنے ظلم ہوا۔ حماس نے جو حملے کیے، تو آپ ایک بندے کی زمین پہ قبضہ کریں گے یا ایک بندے کے شہر پہ قبضہ کریں گے، اس کے گاؤں دیہات آبادیوں کو آپ محصور کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کے بنیادی حقوق بھی طلب کرنا شروع کر دیں گے اور اس پہ تشدد بھی کریں گے۔ وہاں پہ کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، کسی کا مال محفوظ نہیں ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کی اولاد محفوظ نہیں ہے، پانی کھانا بنیادی ضروریات نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اس کا ایکشن کا ری ایکشن تو آئے گا۔ ان کے ساتھ جب آپ ظلم کریں گے تو پھر وہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے کچھ نہیں کیا،
اب آ جائیں آپ کے پاکستان کی حکومت نے یا عالم اسلام نے اس کے لیے کیا کیا. میں تو عالم اسلام سے پہلے ہی بہت بڑا مایوس ہوں اور میں اس بات پہ ناقد بھی ہوں کہ جو عالم اسلام کی تنظیمیں ہیں, جو IC ہے یا اس طرح کے اور مسلمانوں کی تنظیمیں, وہ کرتی کیا ہیں. اگر میں غلط نہیں کہتا تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں, کہتے ہیں خدا موجود ہے, خدا موجود ہے, خدا ہمارا اللہ پاک, ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں مسلمان, لیکن اگر ہم ایک مسلمان ہیں, ایک کلمہ گو ہیں, تو ایک کیوں نہیں ہے؟ یہی بات ہے ڈاکٹر صاحب. پاکستان میں بھی دیکھا جائے تو میجورٹی آف پاپولیشن جو ہے وہ مسلمس کی ہے, تو یہاں پہ لیکن حکومت آج تک اسلامک اسٹیٹ اس کو نہیں بنایا گیا. اسی طرح دوسرے ممالک بھی جو ہیں وہ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے, ادروائز وہ آج اپنا جو ایک دبدبا تھا وہ دکھا سکتے, اپنا رکھ رکھاؤ دکھا سکتے. آج اگر یہودی ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں, اسرائیل کا ساتھ دے سکتے ہیں, تو مسلمان کیوں نہیں دے رہے؟ عرب ممالک کہاں پہ کھڑے ہیں, ترکی کہاں پہ کھڑا ہے جو بالکل ان کے قریب ترین ہے. ہم تو بہت دور ہیں, پاکستان تو بہت دور ہے, ورنہ یہاں کی قوم ہی باہر نکل آتی. آج دیکھیں اسرائیل جو ہے یہ تو آج کی بات نہیں ہے, بلکہ صدیوں سے مظالم ڈال رہا ہے, ظلم و بربریت کی انتہا کیے جا رہا ہے. یہاں تک کہ ہمارے جو پیغمبران تھے ان پر بھی حملہ ہوئے, ان کو بھی شہید کیا گیا. تو اسی بنی اسرائیل نے وہ سارا کچھ کیا نا. اب یہ معاملہ چھیڑ دیا گیا ہے, اب پتہ نہیں یہ کہاں پہ جا کے تھمے گا. آپ کیسے دیکھتے ہیں ناصر صاحب, کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور میں خالد بھائی کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. انہوں نے ریسنٹ ہسٹری کو آگے لے کے, ریسنٹ ہسٹری کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے کچھ باتیں کی. سیکنڈ ورلڈ وار میں جب ہٹلر نے پوری دنیا میں جہاں جہاں یہودی بات تھے ان کو مارا, تقریباً 40 لاکھ یہودی اس ٹائم ہٹلر نے مارے. امریکہ, برٹش اور پوری یورپی یونین نے ایک تہیہ کیا کہ جتنے یہودی ہیں ان کو ایک جگہ پہ لا کے آباد کر دیا جائے. ان کو جو سب سے جو ان کے بڑے یہودیوں کے بڑے جو عالم تھے, جو ان کے بڑے جو ان کے پیشوا تھے, انہوں نے یہ علاقہ جو فلسطین اس کو یروشلم کو اپنے لیے سلیکٹ کیا کہ ہمیں یروشلم میں بات کر دی جائے. اس کی وجہ یہ تو کنفرم بات ہے نا کہ جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سارے تقریباً فلسطین کی سرزمین, یروشلم کی سرزمین پہ آئے. وہ یہودیوں کے بھی نبی ہیں, ہمارے بھی نبی ہیں, عیسائیوں کے بھی نبی ہیں. یہ تینوں جو آسمانی مظاہر ہیں ان کی مشترکہ جگہ ہے. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہودیوں کو باقاعدہ پلاننگ کے تحت ایک جگہ پہ فوکس کر دیا جائے, ایک جگہ پہ بٹھا دیا جائے, اور جو ان کی مقامی وادی ہے ان کو اس جگہ سے نکال دیا جائے, جبکہ وہ اس سے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ نسلوں سے وہاں رہ رہے تھے. اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. 1948 میں عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی, اسرائیل کے ساتھ مار کھا لی. آگے آئے, پھر دوبارہ دوسری جنگ ہوتی ہے عربوں کی اسرائیل کے ساتھ, پھر عربوں کو مار پڑتی ہے. لیکن عربوں کی اور مسلمانوں کی غیرت نہیں جاتی. اس کی ریزن کچھ ہیں. دیکھیں, نقطہ نظر ہر معاشرے میں, ہر قوم میں مختلف نقطہ نظر ہوتی ہے. ہمارے جو نقطہ نظر چل رہے ہیں نا وہ یہ چل رہے ہیں کہ پاکستان, ترکی, سعودی عربیہ, UAE, قطر, سب ملکوں کے اندرونی سطح پہ اسرائیل کے ساتھ بہت جلد سفارتی تعلقات جو ہے قائم ہونے والے. ریزن کیا تھی؟ یہی ریزن کہ وہ بہت بڑا انویسٹر ہے, اس کے پاس بڑا پیسہ ہے, دنیا کی پوری بڑی جو معیشت, جہاں جہاں بھی معیشت بڑی ہے اس پہ کنٹرول اسرائیل کا ہے, ہمیں سپورٹ کرے گا. اس وجہ سے سعودی عربیہ نے اور UAE نے تو اس کے ساتھ باقاعدہ طور پہ سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے. ترکی نے سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے, اردن میں اس کا سفارت کرا تھا. اس سے بڑی بے حیثیت کیا ہو سکتی ہے کہ جو فلسطین کی سرزمین ہے اس کے چاروں طرف میں مسلم ممالک ہیں. ایک سائڈ پہ اردن ہے, ایک سائڈ پہ لبنان ہے, ایک سائڈ پہ سعودی عربیہ ہے. لیکن امریکہ کوسوں میل دور, ہزاروں میل دور سے آ کے وہ فلسطین کو مار رہا ہے اور اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے. یہ ہماری بے حیثیت ہے. اور ہم پاکستان, آپ دیکھیں بطور نیشنل آف پاکستان, نیشنل آف پاکستان میں کیا ہے؟ نیشنل آف پاکستان میں جو عوامی سطح پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آج بھی فلسطین کے ساتھ
जिस तरह माली, जानी, इखलाकी हर तरह का पूरी तन मन धन से उसके साथ ताउन करने को तैयार हैं। अगर आज जहाज की बात कर दी जाए तो पाकिस्तान का मेरा ख्याल भी कोई घर ऐसा नहीं होगा कि जहाँ से टॉप ऑफ द लिस्ट नाम कोई नहीं। लेकिन क्या कोई शक नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, हम इसराइल के खिलाफ मजम्मती बयान जारी कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन मैं पाकिस्तानी होने के नाते बात करूँगा कि हम अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो उनकी जो इसराइली जो मसनूआत हैं वो बहुत ज़्यादा हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोक की बोतल है, 7 अप है, नेस्ले है, वगैरह वगैरह, पेप्सी भी उनकी। इनका तो बाइकाट हमने किया नहीं, रोज़ पीते हैं। तो कम से कम हमने मुआशी तौर पे उनको कमज़ोर करने के लिए तो ऐसी इनिशिएटिव जो है वो हम ले सकते हैं, वो लेने चाहिए। इस पे क्या करें? मौलाना साहब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अखुवत इसको कहते हैं कि चुभे कांटा जो काबल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मदीना से हिजरत की तो एक अखुवत का दर्स दिया मुसलमानों को मदीना शरीफ में। फरमाया कि जो मुसलमान हैं मोमिनीन के भाई हैं। ऐसे उनकी मिसाल दी कि अगर एक उंगली दर्द होती है तो पूरा जिस्म जो है ना वो बेताब हो जाता है, वो तड़पता है, हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से ये बात कहनी पड़ेगी कि हमारी जो मुस्लिम उम्मा है उसमें अखुवत नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। दुनिया के जो बेशतर मुस्लिम ममालिक हैं उनके पास बेबहा कुदरती वसाइल हैं। उनके पास तेल है, गैस है, सोने के ज़खायर हैं, दूसरी चीज़ें हैं, बहुत सी फर्टाइल लैंड्स हैं। हम ज़रूरी अजनास पैदा करने वाले मुस्लिम ममालिक हैं, हम दुनिया के साथ लड़ सकते हैं। लेकिन बात मलक साहब ये है, जो इंसाफ की बात है, जो हकीकत बात ये है, जो आप फरमा रहे हैं कि हम उनकी मसनूआत का बाइकाट कर दें, मैं भी कहता हूँ कर दें, लेकिन हमने उसके मुतबादल बनाया क्या? हमारे पास क्या? पूरी दुनिया की इंडस्ट्री, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त जो है, मैं समझता हूँ गोली और बंदूक से ज्यादा जो जंग है वो जंग है मुआशी जंग है। आपने अगर अपने दुश्मन से लड़ाई करनी है तो आपको इकोनॉमी की जंग में मैदान में करनी पड़ेगी। हमारे पास तो खाली जगह है, मैदान में करनी पड़ेगी। लोगों को कहेंगे यहाँ पे टैंक ला के खड़े करते हैं। जिस पे हम बात कर रहे हैं, जिस वक्त जिस कैमरे से हम बात कर रहे हैं, ये कैमरा उनकी इजाद है। बिल्कुल। जिस नेटवर्क से हम बात करेंगे, ये नेटवर्क उनकी इजाद है। हम अगर उनका बाइकाट कर देंगे तो हमारे पास बचता क्या? हमारे पास भी कुछ नहीं रहता। हमारे जो लिबास हैं वो भी हम उन्हीं के पहने। एक मलिक साहब, जो बात आपने हमारी हुकूमत वक्त की बात की, देखिए पहली बात तो यह कि पाकिस्तान में इस वक्त निगरान सेटअप है, उनके पास उतने इख्तियारात भी नहीं होते और उतने कर भी नहीं सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को, ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है। ये इंसानियत का मामला और पूरी दुनिया के इंसानों को इकट्ठा होना चाहिए। जैसे बुराई का कोई खुदा नहीं होता, इस तरह भलाई का भी कोई खुदा नहीं होता। निगरान सेटअप तो ऐसे लगता है जैसे ऐसे तो जो हमारी अवामी हुकूमतें थी वो भी नहीं कर सकती थी। जो इख्तियारात ये इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बड़े इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजली चोरी का अगर ऑपरेशन हो रहा है तो वो निगरान सेटअप के अंदर ही हो रहा है, वरना अगर कोई सियासी नुमाइंदा होता, कोई वज़ीर आज़म सियासी होता तो ऐसा ना होता। सारा कुछ हो रहा है। नहीं सर, इसमें मैं अर्ज करूँगा, हम जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, और चाहे वो IMF है, UNO है, या यूनिसेफ है, या OIC है, या एशिया की जो मखसूस तंजीमें हैं, जब हम बात करने जाते हैं तो शायद मेरा नहीं ख्याल दुनिया हमारे जैसी नहीं है। वो जमहूरी हुकूमतों को मानते हैं, मुंतखब लोगों को मानते हैं। उनसे प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए एक मुंतखब और मजबूत हुकूमत का होना ज़रूरी है, और वहाँ पे मौसर खारजा पॉलिसी वाले लोग होना बहुत ज़रूरी है। सर, यहाँ पे हम सबको पता है कि यहाँ पे हुकूमत किसकी होती है, उसी के साथ भी रब्ता करना। आप बताएं सर, आप क्या कहेंगे? लास्ट पे कोई मैसेज दें। सर, निगरान हुकूमत के हवाले से मैं अपने खालिद भाई की बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। ये बात तो बहुत ज़बरदस्त है कि इंटरनेशनल सिनेरियो में जब जाते हैं तो इंटरनेशनल जो जितनी भी तंजीमात हैं या इंटरनेशनल प्लेटफार्म पे मुंतखब जमहूरी हुकूमत बात करती है, मगर ये कम अज़ कम जो हमारे पाकिस्तानी जो इस टाइम जो जितने भी लोग इस टाइम हुकूमत में हैं, वो एक ज़बरदस्त मज़म्मती बयान, इतना ज़बरदस्त मज़म्मती बयान कि जो मुस्लिम दुनिया की आवाज़ बने, वो बयान तो जारी कर सकते हैं ना, वो बात तो कर सकते हैं ना। वो अपने जो इंटरनेशनल प्लेटफार्म है वहाँ तंजीमों का इजलास बुलवा तो सकते हैं ना। UNO में एक ज़बरदस्त बहुत मौसर आवाज़ खड़ी कर सकते हैं, ये तो हो सकता है ना। वो ये बात ठीक है
کہ جو ایڈمنسٹریشن کے جو انٹرنیشنل ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ معاملہ جو ہے نا یہ نہیں کر سکتے, کوئی نئے یہ ایگریمنٹ نہیں کر سکتے, کوئی نئی بات نہیں کر سکتے, لیکن آواز تو اٹھائیں نا, آواز کی ضرورت ہے. دیکھیں اصل میں یہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی یہ سعودی عرب یو اے میں نے آپ کو بتایا کہ یو اے میں رہتے ہیں, یو اے میں نے ذاتی طور پہ دیکھا کہ اسرائیلی یہودی ایسے پھرتے ہیں کہ جیسے وہ حاکم ہیں اور پوری عرب کنٹری اور پوری دنیا کے لوگ ان کے محکوم ہیں. ان کا اس طرح کا لب و لہجہ ہے, ان کا اس طرح کا انداز ہے, ان کا اس طرح کا سٹائل ہے. ٹھیک بالکل تو صحیح. دوسری بات اصل میں ایک بات ہے کہ اکنامیکلی ہمیں مضبوط ہونا چاہیے, اس پہ کچھ شک نہیں, اکنامیکلی مضبوط ہونا چاہیے, اپنی مصنوعات بنانی چاہیے. ہمارے پاس وسائل بہت ہیں, لیکن جو اصل بات ہے کہ کوئی غریب ہو, کوئی لاچار ہو, کوئی کمزور ہو, لیکن اس کے بچوں کو اگر مارا جائے وہ پھر بھی آواز نہ اٹھائے تو وہ بغیرت ہے, وہ غیرت مند نہیں ہے. اچھا عمران خان اگر جیل سے باہر ہوتے تو وہ کیا تصور کرتے ہیں آپ, وہ کچھ کرتے ہیں اسرائیل کے پاس؟ سر آواز تو جو یہ خالد بھائی نے بات کی, آواز تو اٹھاتے, وہ اثر آواز ہوتی, لیکن یہ میں وہی بات کہ ہم اکنامیکلی اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ وہ پورا مؤثر جس طرح ایک پاورفل ملک کسی دوسرے ملک کے پیچھے کھڑا تو اس طرح خیر کھڑا نہیں ہو رہا. لیکن یہی ہم ان سے بھی امید کرتے ہیں یا ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ مؤثر آواز یو این او میں اٹھائیں, یہ آئی سی ایم میں اٹھائیں, یہ سار کی یہ جو تنظیمات ہیں ان میں اٹھائیں, یہ عرب لیگ کا جو اب پچھلے دن اجلاس ہوا ہے اس میں پاکستانی مندوبین جائیں, بات کریں, انٹرنیشنل سینیریو میں آواز اٹھائیں. ابھی پاکستان کی آواز نظر نہیں آ رہی, تھوڑی بہت آواز نظر آئی ہے تو ایران کی نظر آ رہی ہے, تھوڑی بہت آواز نظر آ رہی ہے ترکی کی آ رہی ہے, مصر کی تو مصر کا تو وہ ہمسایہ ہے نا, مصر کا تو بارڈر اس کے ساتھ رکھتا ہے. ملک صاحب جو عمران خان صاحب ہیں وہ تو یہودیوں کا ایجنڈا, اسرائیل کا ایجنڈا تو امپلیمنٹ کرنے آئے تھے. بدقسمتی ان کی کہ وہ یہ ایجنڈا لے کے آئے. سر اسلاموفوبیا پہ جتنا کام عمران خان نے کیا ہے, میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا, کچھ بھی اسلاموفوبیا پہ کام نہیں کیا. جو انٹرنیشنل لیول پہ جو دن منایا جاتا ہے وہ صدیوں دہائیوں سے منایا جاتا ہے, یہ خان صاحب کی وجہ سے نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کو اس پہ ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے اور اسٹڈی کرنا چاہیے. خان صاحب نے اسلاموفوبیا پہ کچھ نہیں کیا. پاکستان میں آ گئے ہیں, وہی اس پہ کچھ کریں. ابھی تک میاں نواز شریف صاحب کا کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ تو سامنے نہیں آ سکی اسرائیل کے خلاف کوئی بیان جاری کیا ہوا نہیں. ان کا بیان آیا ہے لیکن وہ سرکاری پوزیشن جلسے میں بات کی تھی انہوں نے, جلسے میں انہوں نے فلسطین دعا بات ہی نہیں کی تھی, دعا ہی نہیں, انہوں نے جھنڈا لہرایا تھا. یہ جب سے میاں نواز شریف نے فلسطین کا جھنڈا لہرایا جلسے میں, تب سے تو اسرائیلی اور ان کے دوستوں کو بخار چڑھا ہوا ہے, بخار چڑھا ہوا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. ابھی اسٹل چونکہ نواز شریف صاحب حکومت میں نہیں ہے, نہ عمران خان ہے اور نہ ہی کوئی اور سیاسی جماعت ہے. ابھی آرمی چیف جو ہمارے حافظ عاصم منیر صاحب وہ پکے اور سچے مسلمان بھی ہیں, حافظ قرآن بھی ہیں. ان پہ کیا توقعات رکھتے ہیں آپ, وہ کیا انیشیٹو ایسا لے سکتے ہیں کہ جنگ بندی ہو سکے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ پکے اور سچے مسلمان ہوں گے. میرے پاس کسی کو میرے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ میں ان کو سرٹیفکیٹ دوں کہ بہت اچھے ہیں یا بہت برے ہیں. مسلمان ہیں, میرے لیے ان کی بڑی عزت ہے, وہ پاکستانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان سے مجھے کوئی توقعات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک سپہ سالار ہیں پاکستان آرمی کے, وہ حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں اور جو حکومت کی پالیسی ہوتی ہے انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی آزاد خیال ہونا چاہیے یا آزاد ان کی کوئی پالیسی ہونی چاہیے. جو حکومت وقت کی ہے, چاہے وہ نگران سیٹ اپ ہے یا جمہوری حکومت, وہ حکومت پاکستان کے ماتحت ادارے کے سربراہ ہیں, تو یقیناً میرا خیال ہے وہ ایک جمہوری آدمی ہے اور ان چیزوں کو فالو کریں. بالکل جی, وہ اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں, اسرائیلی فوج کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں, وہ فلسطین کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں, ان کے پاس مکمل اختیارات ہیں, اور وہ قوم کو جو میسج دے سکتے ہیں وہ شاید کوئی اور بھی نہیں دے سکتا. پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ پاک فوج ہی جو ہماری توقعات پر پوری اتر سکتی ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ.